أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد بن عبد الله ومن والاه. أما بعد، در مسلسل تقریباً 13 آیتوں سے انفاق کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں تفصیلات بیان کی جا رہی ہے. اب یہ آخر کی 2 آیتیں ہیں. اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اور جس پر بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے، جو آیات تلاوت کی گئی، اس میں سے پہلی آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کی ہے جو زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے. وہ کون ہیں؟ ان کی چند صفات بتائی کہ للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے خاص طور پر امداد ہونی چاہیے. احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مقید کر دیے گئے ہیں. لا يستطيعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے. يحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے استغنا کی وجہ سے نہ جاننے والے انہیں مالدار سمجھتے ہیں. تعرفهم بسیماهم، اب ان کی نشانیوں سے انہیں پہچان سکو گے. لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کے پیچھے پڑھ پڑھ کر مانگتے نہیں ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کی صفات بیان کی جو زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس زمانے میں خاص طور پر اس آیت کے مستحق وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے. مدینے میں بہت سے وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی کی چبوترے پر رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. اور اسلام کے لیے جب تعاون کا موقع ہوتا، جہاد کی ضرورت ہوتی تو وہ پیش رہتے تھے. وہ اتنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے کہ ان کے کھانے پینے کے کوئی وسائل یا مستقل آمدنی نہیں ہوتی تھی. کمائی کے لیے بھی ان کو موقع نہیں ملتا تھا. بالکل یکسو ہو کر اللہ کے لیے وہ پڑے رہتے تھے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہونا ضروری ہے. اگر وہ بھی دنیاوی مشاغل میں پڑ جائیں گے تو پھر دین کے لیے خاص کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. ان کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں محصور کر دیے گئے، گویا کہ گھرے گئے ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے، یعنی دین کے کام میں اتنے منہمک ہیں، شریعت کے لیے اپنے آپ کو اتنا یکسو کیے ہوئے ہیں کہ ان کو اور کوئی موقع نہیں ملتا ہے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، سفر کے لیے، تجارتی مشاغل کے لیے کوئی موقع نہیں ملتا ہے. ایسے لوگ لا يستطيعون ضربا فی الارض، زمین پر سفر کا بھی ان کو موقع نہیں ملتا ہے. دین کے لیے مسلسل اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے رہتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھتے ہیں
بالکل مستغنی رہتے ہیں. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کسی سے کچھ تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. تعفف کہتے ہیں ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا، دور رکھنا اپنے آپ کو. تو ان کے ترک کرنے کی وجہ سے، لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی وجہ سے جو نہ جاننے والے ہیں وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں اور تعاون نہیں کرتے ہیں. تعریفہم بسیماہم، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آپ سمجھ جاؤ گے. یعنی بظاہر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے گھر کے حالات، ان کی خود چہرے مہرے سے، ان کے لباس سے، اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کیے ہوئے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کمانے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور یہ واقعی اس لائق ہیں کہ ان کی امداد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے. لا يسألون الناس الحافا، جو مسکین وغیرہ پیچھے پڑھ پڑھ کر مانگتے ہیں، اس طرح سے کسی کے پیچھے پڑھ کر مانگتے نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں. یہ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی کہ جو زیادہ مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، یکسو رہتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور لوگ بظاہر ان کو سمجھ نہیں پاتے، جو ان سے متعارف ہوتے ہیں وہی لوگ ان کو جان پاتے ہیں، وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وما تنفقوا من خیر، جو بھی آپ مال خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے پوری طرح سے واقف ہیں. آپ چھپ کر کیجئے، کھل کر کیجئے، اخلاص سے کیجئے یا دکھلاوے کے لیے کیجئے، تھوڑا کیجئے زیادہ کیجئے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصت کے طور پر فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کر، کھل کر. یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے. اب دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، ضرورت ہو تو سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، یا چھپ کر بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح سے بھی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ان کا پورا پورا اجر ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ولا خوف علیہم، اور ان کو آگے یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا خوف نہیں رہتا ہے. ولا ہم یحزنون، اور پیچھے کیا ہوا ہے اس کی پریشانی بھی نہیں رہتی ہے. یعنی قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص آگے کیا ہوگا اس کے لیے سوچ رہا ہوگا، دنیا میں کیا کر کے اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا، اس موقع پر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل اطمینان کا ماحول مہیا کریں گے. جو اللہ کے راستے میں اپنا مال لوٹاتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گے، نہ اگلے حالات کے لیے ان کو ڈر ہوگا، نہ پیچھے جو کیا اس کے لیے پریشان ہوں گے. بالکل اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان اور سکون کی کیفیت دے گا. یہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کن کو خرچ کرنا چاہیے. جو زیادہ مستحق ہوتے ہیں ان کی پہچان کروائی گئی ہے. ایسے لوگوں کو جو معاشرے میں ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کر کے ان تک پہنچانا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے. باقی جو مانگنے آتے ہیں اور واقعی مستحق ہوتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، لیکن دستے دراز ہاتھ پھیلانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب تک اشد ضرورت نہ ہو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. اس لیے کہ بعض روایات میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو پیچھے پڑھ پڑھ کر مانگتے ہیں، سامنے والا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن پیچھے پڑھ پڑھ کر مانگتے ہیں، وہ بیچارہ مجبوری میں نہ چاہتے ہوئے دیتا ہے، تو ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ تنگی اور فقر و فاقہ ہی رہتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ محنت کر کے کمانا اس میں برکت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے لیے خوب خرچ کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا